السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل آج اور ایمان پر آنے والے تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ قوم لوط کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم آج آپ کو بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے بارے میں بھی کچھ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جارڈن کے پاس بسی ہوئی تھی۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسانی اور جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ ناظرین، روئے زمین پر یہ برا کام قوم لوط سے شروع ہوا تھا۔ آج اس برے کام کو اردو میں ہم جنس پرستی جبکہ انگریزی میں ہومو سیکشولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے اور فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنی اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کی دھمکی دیتے رہے لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر ان کی قوم کا جو سردار تھا اس نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ تب لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب تو ان کا حساب لے اور ان کا فیصلہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے دو فرشتے بھیجے۔ وہ دونوں کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کر دیں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور وہ اپنے قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دینے چلی گئی۔ قوم کے بدکردار لوگ لوط علیہ السلام کے جب گھر پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اس لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوط علیہ السلام نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے کاش مجھے تم سے مقابلے کی قوت ہوتی،
तब फरिश्तों ने कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं ए लूत, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तक तो क्या, अब वो आप तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है और आपके साथ जो लोग भी ईमान लाए हैं सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं और ख़बरदार कोई मुड़कर पीछे ना देखे। अब इन गुनहगारों में से कोई नहीं बचने वाला। लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई थी क्योंकि वो भी काफिर थी। अब फरिश्तों ने ज़मीन को जड़ से उखाड़ कर पलट दिया और कई किलोमीटर यानी तकरीबन 40 किलोमीटर तक गहरे ज़मीन में धंसा दिया। फिर ऊपर पत्थर और तेज़ाब की बारिश की। इस तरह उन गुनाहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी ना बच सका। जहाँ अजाब हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है, उसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आज भी उस पर जो अजाब हुआ था उसकी वजह से उस समंदर में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पाया जाता और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुंह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। नाजरीन, गुनाहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इसी तरह अजाब देता है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ऐसी बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे बुरे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे काम और ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आज और ईमान को सब्सक्राइब करें। बेशक सब्सक्राइब करने में आपके पैसे और वक्त तो नहीं लगता, लेकिन हमारी टीम की हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है कि वो इस्लामिक कंटेंट पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर।